بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ شب قدر کی فضیلت، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ القدر آیت نمبر 10، جس کا مفہوم ایسے ہے: بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر لکھنے والے فرشتوں کی طرف اتنا قرآن مجید نازل فرمایا جتنا اگلی شب قدر تک اتارنا مقصود و مطلوب تھا۔ اس طرح تمام قرآن مجید رمضان میں دنیاوی آسمان پر نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر یعنی عظمت والی رات، جس کی خیر و برکت کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الدخان آیت نمبر 3 اور 4، جس کا مفہوم ایسے ہے: ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسی رات جس کی عبادت ان 1000 راتوں سے افضل ہے جن میں لیلۃ القدر نہیں۔ اس فضیلت کی وجہ سے صحابہ کرام کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام کے حضور 4 اسرائیلی عابدوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور لمحہ بھر بھی غافل نہیں ہوئے، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ ان کی عبادت کا ذکر سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متحیر ہو گئے۔ دریں اثنا حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھی ان لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر حیران ہیں کہ اتنا طویل عرصہ انہوں نے ذرا بھی نافرمانی نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سے بھی بہتر چیز نازل کی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یحییٰ بن صالح بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 ماہ تک مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کیا، حتیٰ کہ اتنا عرصہ اسلحہ بھی جسم سے نہ اتارا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر اپنے اصحاب کی مجلس میں کیا تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، سورہ القدر آیت نمبر 3، جس کا مفہوم ایسے ہے: شب قدر تمہارے لیے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی ان 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے جن میں اسرائیلی مجاہد نے مسلسل جہاد کیا تھا۔ ان کا نام شمون یا شمسون تھا، جو بنی اسرائیل کے مشہور عابد گزرے ہیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر غروب شمس کے ساتھ ہی زمین پر نزول فرما لیتے ہیں اور صبح صادق تک موجود رہتے ہیں۔ اس صورت میں روح سے مراد یہی جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے طاق اعداد میں غور و فکر کیا تو سب سے قابل اعتماد 7 کے عدد کو سمجھا ہے، کیونکہ آسمان 7 ہیں، زمینیں بھی 7، راتیں بھی 7، سمندر 7، صفا و مروہ کے چکر 7، طواف کے چکر بھی 7، شیطانوں کے کنکر بھی 7، ستارے بھی 7، انسانی تخلیق کے اعضاء 7، رزق کے دانے 7، چہرے کے سوراخ 7، ہا میم والی صورتیں 7، فاتحہ کی آیتیں 7، قرأتیں 7، بار بار پڑھی جانے والی صورتیں 7، اعضائے سجدہ 7، جہنم کے دروازے 7، جہنم کے نام 7، اس کے طبقات 7، اصحاب کہف 7، قوم عاد کو تباہ کرنے والی آندھی کا دورانیہ 7 راتیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے سال 7، بادشاہ کے خواب میں بیل 7،
حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قحط کے سال 7، پھر ارزانی کے سال 7، پنجگانہ نمازوں کی رکعتیں مائع دہائی 7، حج سے واپسی پر روزے 7، نسب و رضاعت اور سسرال سے حرمت والے رشتے 7، کتے کے جھوٹے کا دھونا 7 بار، سورہ القدر کے حروف مائع 2 دہائیوں کے 7، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے سال 7، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے وقت عمر کے سال 7، سردی کے آخری دن 7 یعنی 3 دن شبات پھگن کے اور 4 دن آذر یعنی چیت کے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق امت محمدیہ کے شہداء کی تعداد بھی 7 ہے۔ نمبر 1 جہاد فی سبیل اللہ میں مرنے والے، نمبر 2 طاعون سے مرنے والے، نمبر 3 سیل کے مر سے مرنے والا، نمبر 4 ڈوب کر مرنے والا، نمبر 5 جل کر مرنے والا، نمبر 6 ہیضے سے مرنے والا، نمبر 7 اور وضع حمل سے مرنے والی عورت۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکثر چیزوں کی تعداد 7 میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سلام ہی حتی مطلع الفجر کہہ کر اپنے بندوں کو اشارہ کر دیا ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، کیونکہ سلام تک 27 کلمات ہیں، اور ان کے بعد یہ ہے ہی حتی مطلع الفجر، یہی وہ رات ہے جو طلوع فجر تک ہے۔ شب قدر کو افضل کہنے والوں کی دلیل ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل کہا ہے، اور 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ کے برابر ہیں۔ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی امت کی عمریں پیش کی گئیں جو آپ کو کم معلوم ہوئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب قدر کو پیش کیا گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک معتبر شخص سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کی عمروں کا پہلی امتوں کے لوگوں کی عمروں سے موازنہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی عمریں حقیر معلوم ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ میری امت گزشتہ امتوں کے برابر اعمال صالحہ نہیں کر سکے گی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب قدر نازل فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ جو شخص شب قدر عشاء کی نماز میں حاضر ہو گیا اسے شب قدر کا ثواب مل گیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کسی نے مغرب یا عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر لی اس نے شب قدر کا ثواب حاصل کر لیا، اور جس نے سورہ قدر کی تلاوت کی اس نے 1/4 قرآن کا ثواب پا لیا۔ ماہ رمضان میں نماز عشاء میں سورۃ القدر پڑھنا مستحب ہے۔ شب قدر غیر متعین کیوں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ شب قدر شب جمعہ کی طرح مخصوص اور یقینی کیوں نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے اس لیے متعین نہیں کیا گیا کہ لوگ اس متعین رات میں اعمال پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں، یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے شب قدر میں عبادات انجام دی ہیں لہٰذا ہماری بخشش ہو گئی ہے اور اب ہمیں اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں۔ یہ خیال انہیں اعمال صالحہ سے روک دے اور وہ امید کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے موت ہے، جیسے لوگوں کو اپنی موت کا قطعی وقت معلوم ہو جاتا تو بقیہ زندگی خوب مزے سے اڑاتے، شہوات و لذت میں عیاشیاں کرتے اور یہ کہتے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے اور عبادت میں مصروف ہو کر جان دے دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو چھپا کر رکھا تاکہ لوگ ہر وقت اس کے خوف میں توبہ استغفار اور نیک اعمال کرتے رہیں اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اس طرح ان کی دنیا بھی بہتر گزرے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں چھپا لیا گیا ہے: اطاعت میں رضا الہی، بغاوت میں غضب الہی، پنجگانہ نمازوں میں درمیانی نماز، لوگوں میں اللہ کا ولی اور رمضان میں شب قدر۔ سبحان اللہ۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ سدرہ پر رہنے والے 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر اتر جائیں۔ ان فرشتوں کے پاس نورانی جھنڈے ہوتے ہیں جو 4 مقامات پر گاڑے جاتے ہیں۔ نمبر 1 کعبہ شریف کے پاس، نمبر 2 روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، نمبر 3 بیت المقدس کے پاس، نمبر 4 اور مسجد طور سینہ کے پاس۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو زمین میں پھیلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہر گلی، محلہ، حجرہ، کشتی جہاں اہل ایمان مرد و زن موجود ہوں وہاں فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ البتہ جس گھر میں کتا، سور، شرابی، جنبی یا تصویر ہو وہاں سے اجتناب کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی تسبیح و تحمید اور تعلیل لا الہ الا اللہ کے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ پھر یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے ان کا استقبال کر کے پوچھتے ہیں، ارے کہاں سے آنا ہوا؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ آج قدر والی رات تھی، اس لیے ہم دنیا سے ہو کر آ رہے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی حاجتوں کا کیا مداوع فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بخش دیا ہے اور بدبختوں کے لیے سفارش قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس انعام پر فرشتے مسرت کے اظہار کرتے ہیں اور بآواز بلند اللہ کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ فرشتے دوسرے آسمان تک انہیں الوداع کرتے ہیں، اسی طرح یکے بعد دیگرے 7ویں آسمان تک رخصت کر کے آتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، اے آسمان کے رہنے والو، اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ سدرہ کے فرشتے اپنے مقام پر چلے جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے؟ یہ وہی جواب دیتے ہیں جو پہلے آسمان پر دے کر آئے تھے۔ اس جواب سے سدرہ کے فرشتے بھی بلند آواز سے تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ جنت الماوا، جنت نعیم، جنت عدن، جنت فردوس اور عرش رحمان تک پہنچ جاتی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعامات کے شکر میں عرش بھی تسبیح و تحمید میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود اس سے پوچھتے ہیں، اے عرش، تو نے اپنی آواز بلند کیوں کی ہے؟ عرش عرض کرتا ہے، یا رب، مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ گاروں کو بخش دیا ہے اور بعض کے حق میں سفارش قبول کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے عرش، تو سچ کہتا ہے، میرے پاس تو ان کے لیے ایسے ایسے انعامات ہیں جو آنکھوں نے دیکھے ہیں، نہ کانوں نے سنے ہیں، نہ ہی کسی انسان کے تصور میں پیدا ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں آسمان سے نزول فرماتے ہیں تو ہر مسلمان کو سلام کرتے ہیں، بلکہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل موم ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی فکر میں غمگین رہا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی امت کو دنیا سے اس وقت اٹھاؤں گا جب انہیں گزشتہ انبیاء کے برابر درجات سے نواز دوں گا۔ جس طرح ان انبیاء پر جبرائیل علیہ السلام کتاب، رسالت، وحی اور کرامت لے کر آتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شب قدر میں فرشتے سلامتی اور میری رحمت و برکت لے کر اترا کریں گے۔ شب قدر کی علامات، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس رات زیادہ گرمی ہوتی ہے، نہ زیادہ سردی، بلکہ معتدل موسم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات کتے نہیں بھونکتے اور اس رات کی صبح کو سورج تشت کی طرح طلوع ہوتا ہے، یعنی اس کی شعائیں نہیں ہوتی۔ شب قدر کے عجائبات کا انکشاف صرف نیک، اطاعت گزار اور اولیاء کرام پر ہوتا ہے، اور یہ انکشاف بھی ان کے درجات کے تفاوت کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحی جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشی